فزر بالرقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دوام البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. پھر ایک مرتبہ شہر حاصل میں آنے کا موقع ملا.
یہ آپ حضرات کی محبت ہے. اور حسن اتفاق. دو مرتبہ بھی ہمارے ملک کی نسبت میں آنے کا موقع ملا. بس اس سے پہلے آیا تو 15 اگست کے عنوان پر، جشن آزادی کے عنوان پر، اور آج حاضر ہوا ہوں یوم جمہوریہ کے عنوان پر. یہ 2 دن کی خوشی بھی اس ملک سے نسبت رکھتی ہے. یوم جمہوریہ کیا ہے؟ اس پر ایک 4 اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں. بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، 26 جنوری. بولو کیا کہ بولو سبحان اللہ. ایسا سیلے خاموش بھور لے کو بیٹھی ہوئی. بنگلور سے مزمل نہیں، کرونا آیا ہے. ہمارے نعت خواں صاحب اتنی اچھی نعت پڑھ، کیا نام ان کے؟ حافظ عبدالرحمن صاحب. سمجھا کہ صبح کے لڈوں میں ہی گردنا کون کی کٹائے، لڈو کون کی کھائے. بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، 26 جنوری. خبر نہیں جب تک زور سے بولتے نہیں، یہ ایک ہی شعر پڑھ لے پڑے. کیا بولا نا؟ چاہے رات کے 12 ہو جاتے ہیں. بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری. اب اس کا مطلب جلدی ختم کرو. کیا بولے؟ جاگنے کا ثبوت دو. صرف مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر بھی ہمارے سونے کو دنیا مردہ سمجھ رہی ہے. ساری کائنات کا نظام رب کعبہ کی قسم ہمارے وجود سے ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کچھ آج کل جو نظام پر چل رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم محمد کے غلاموں کی وجہ سے چل رہی ہے. سمجھ کو بولا رہے بابا. خیر تمہیں جاگنا سو ہمیں ہو گئے. تمہارے واسطے یہ محنتیں چل رہی بیٹے. کیا مولانا؟ اب ہم کو محنت کرنا ہے ہماری نسلوں کے لیے. مولانا توجہ چاہتا ہوں. 70 پر 5 سال سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ ہمارا ملک آزاد ہو کر.
کوئی لمبا عرصہ نہیں، پھر بھی یہ 70 پر 5 سال خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم سکون سے گزرے ہیں، تو یہ ہمارے بڑوں کی شہادتوں کا صدقہ ہے۔ مجمع بڑا ہے، چھوٹا ہے، ہاسن ہے، چکمنگلور ہے، کرناٹک ہے، تلنگانہ ہے، تامل ناڈو ہے، بلکہ میں پورے ہندوستان والوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ ہماری نسلوں کے متعلق اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس ملک کا مسلمان سوچ رکھتا ہے تو ہم کو ہمارے بڑوں کی طرف شہادتیں نہ صحیح کم سے کم میدان میں تو آنا پڑے گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کو یاد کرتے ہیں تو یہاں سے دعا نکلتی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں تو یہاں سے دعا نکلتی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے۔ حضرت سید احمد شہید مرد مجاہد بالا کوٹ کو یاد کرتے ہیں تو یہاں سے دعا نکلتی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، یہاں سے دعا نکلتی ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم خون کے قطرے قطرے سے دعا نکلتی ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اور آپ کی تحریک کو یاد کرتے ہیں، نیند دور ہو جاتی ہے، ہوش واپس آ جاتا ہے، یہاں سے دعا نکلتی ہے۔ 1850 پر سات کی جنگیں تمام مجاہدین کو یاد کرتے ہیں، یہاں سے دعا نکلتی ہے۔ دلی سے لے کر کشمیر تک پہاڑوں پہ لٹکی ہوئی مسلمان اور علماء کی لاشوں کو یاد کرتے ہیں تو یہاں سے دعا نکلتی ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت عبید اللہ سندھی، حضرت حافظ امین شہید اور حضرت محمد علی جوہر، ایسے بڑے بڑے اکابر رب کعبہ کی قسم حضرت مولانا حسین احمد مدنی یاد کرتے ہیں تو دعا یہاں سے نکلتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے مستقبل کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا۔ آپ اور میں اگر چاہتے ہیں، اب یہ بات سمجھ میں میری آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے کیا بھائی؟ چپکے میں بنگلور سے آیا نہیں، چپکے تو میں نہیں بیٹھے۔ مزمل بھائی سچ ہے کہ بڈھا ہوگا کہ یہ دیکھنے آئے کیا تمہیں؟ کیا بولتا، کیسا بولتا، یہ دیکھنے آئے کیا؟ نہیں۔ آخر 15 اگست کیا ہے، یوم جمہوریت کیا ہے، یہ سننے ہی آئیں گے۔ سننے کے بعد جاتے ہوئے چائے بسکٹ کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، تبصرے کریں گے، بھول جائیں گے۔ اگر یہ ہے آپ کا آئندہ تو پھر میرے دوستو میرا وقت بھی برباد نہ کرو، میں آپ کا وقت برباد نہیں کرتا۔ میں بھی تھکا ہوا ہوں سفر کرتے کرتے، اس کے بعد کے جو انشاءاللہ تعالی میں آگے چل کر کچھ پیغامات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، عمل کرنے کا ارادہ ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ پوری رات جاگنے کے لیے تیار۔ ڈاکٹروں کرونا بلاتے سو، ہمیں کرونا بھگاتے سو۔ مولانا اب جا نہیں بولے نا تب بول رہا ہوں۔ سنو، گزرے ہوئے ہمارے اکابر شہداء مجاہدین، قوم، ملک، ملت، اسلام، شریعت سے بے پناہ محبت کرنے والے ہمارے مستقبل کے لیے قربانیاں دیے، ان کو یاد کرتے ہیں تو ہم سے دعا نکلتی ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں ہمارے بعد ہماری یہ نسلیں ہم کو یاد کر کے دعا کریں تو ہم کو بھی کچھ قربانیاں دینا پڑے گا۔
انشاءاللہ بول ڈالے قربانی کا تو معلوم کیا کٹانا گلا کٹانا خود کا گلا کیا کاٹے گا انہیں جمعے کو پکتی سو مرغی کا گلا کاٹنے آتا نہیں مرغی کاٹنے آتا ابھی بھی نہیں آتا 99% لوگوں کو ابھی بھی مرغی بکرا بیل بھینس کاٹنے نہیں آتا سیکھو ویسا ان کو کاٹیا تو پوری طاقت ایسا ڈالتا منڈی پکڑنے والے کے ہاتھ میں منڈی اس کے ہاتھ میں بنا دیا ایک بار میں کٹ ختم کٹ کتی اس کے بعد پریشان ہو جاتا حضرت ایک مسئلہ پوچھو حضرت کیا بات مرغی پہلی مرتبہ کاٹیا ایک دم کٹ گئی منڈی نکل گئی کھا سکتے کیا دیکھ کھایا تو تو کھا نہیں تو لاکھوں دن میں کھاتا کھایا تو کھا نہیں تو لاکھوں دے میں کھاتا ہوں قربانی بولے تو کیا معلوم خود کی جان دینا جاگو آپ دشمن جاگ چکے ہیں میرے الفاظ نوٹ کرنا میں یہ نہیں کہتا کہ ہندو جاگ چکے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں سکھ جاگ چکے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں عیسائی جاگ چکے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں دلت جاگ چکے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں میں کہہ رہا ہوں اس ملک کا دشمن اس ملک کی جمہوریت کا دشمن اس ملک کے دستور کا دشمن اس ملک کے سویدھان کا دشمن اس ملک کی انسانیت کا دشمن اس ملک کے امن کا دشمن اس ملک کے پیار کا دشمن اس ملک کے محبت کا دشمن اس ملک کے اتحاد کا دشمن جاگ چکا ہے ان کو سلانے والا سو گیا انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کچھ باتیں عرض کروں گا پہلے اشعار سن لیں یوم جمہوریہ کیا ہے اس کے بعد میں دعا کروں گا اس کے بعد میدان تقریر میں قدم رکھوں گا پہلے اشعار بھارت کی آنے بانی ہے 26 جنوری 26 جنوری سبحان اللہ اب بھی جگہ ہے نا رے بابا بھارت کی آنے بانی ہے 26 جنوری 26 جنوری جمہوریت کی زبان ہے 26 جنوری 26 جنوری سمجھ کو بول رہی کی گمبد میں گوئندہ بول نہیں بولے تو حضرت ناراض ہے ملک کی عزت اور آبرو ملک کی شان کا نام ہے 26 جنوری شاعر کہتا ہے بلکہ یہ شاعر کوئی اور بھی نہیں دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم ہے بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری 26 جنوری جمہوریت کی
جنوری، اس کا وجود ہند میں ایسا وجود ہے، ایسا وجود ہے۔ اشعار سنو غور سے، بڑا مزہ آئے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے دیکھیے، کیسا خیال پیش کرتا ہے دیکھیے۔ اس کا وجود ہند میں ایسا وجود ہے، ایسا وجود ہے، اس کا وجود ہند میں ایسا وجود ہے، ایسا وجود ہے۔ جیسے بدن میں جان ہے 26 جنوری، 26 جنوری، جیسے بدن میں جان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ اتنے ہوئے شہید وطن گن نہ پائے ہم، گن نہ پائے ہم، اتنے ہوئے شہید وطن گن نہ پائے ہم، گن نہ پائے ہم۔ ایسا تیرا بیان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ آخری شعر سنیے۔ نفرت سے ملک ٹوٹ کے رہ جائے گا شمیم، رہ جائے گا شمیم، نفرت سے ملک ٹوٹ کے رہ جائے گا شمیم، رہ جائے گا شمیم۔ اپنے وطن کی جان ہے 26 جنوری، 26 جنوری، بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ دوستو ہر مذہب میں عید ہے، خوشی کے موقع ہیں ہر مذہب میں۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں آتی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور بھی خوشی کے دن، خوشی کے راتیں آتی ہیں۔ حاصل میں آتی نہیں آتی؟ بعض لوگ نبی کے پیدا ہونے کو بھی عید مناتے ہیں، منانا ہی چاہیے، خوشی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو خوشی مناتے ہیں، منانا چاہیے۔ کچھ راتیں خوشی کی ہوتی ہے ہمارے اسلام میں، جیسے شب برات، شب قدر، شب معراج، فلاں اور فلاں۔ چھوٹا موٹا اختلاف ہے، وہ اصلاح کے لائق ہے، اسے چھوڑ دیجیے، اب اسے بیان کرنا بھی نہیں ہے، ان مسائل کو لے کر اب چھیڑنا بھی نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں بھی کچھ عیدیں آتی ہیں، دیوالی، ہولی، ان کے مذہب میں بھی کچھ خوشی کی راتیں آتی ہے، شیوراتری، فلاں اور فلاں۔ عیسائی دھرم میں بھی کچھ عیدیں آتی ہیں، کرسمس، گڈ فرائیڈے۔ ایسے آپ تحقیق کریں، جہاں تک مجھے معلوم ہے پیش کیا، آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے مذہب میں عید آتی ہے تو دوسرے مذہب والے اپنے اپنے کام میں رہتے ہیں، دوسرے مذہب میں عید آتی ہے تو ہم اپنے کام میں رہتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسا نظام ہمارے ملک کو عطا کیا ہے کہ کچھ خوشی کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسے عطا کیے کہ مختلف مذہب والے آپس میں مل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ خوشیاں ہم کو میرے دوستوں ایسے ہی نہیں ملی، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی شہادتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
یوم آزادی، دوسرا جشن یوم جمہوریہ۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، مجھے برابر انگریزی نہیں آتی، الٹی سیدھی انگریزی بولیا تو آپ لوگ ہنسیں گے، اور مجھے ضروری بھی نہیں انگریزی بولنا، کیا بولنا ضروری کیا؟ ہمیں کہتے بھی الٹی سیدھی انگریزی بولتا ہے تو لوگ ہنستے، انہی لوگوں کو ذرا سورہ فاتحہ پڑھو۔ میں چھوٹے موٹے کچھ انگلش کے الفاظ تقریر میں استعمال کر لیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ جمعے کے موقع پر میں تقریر کیا برتھ ڈے کے بارے میں۔ برتھ ڈے آتا مناتے ہیں نہیں مناتے؟ سچی بولنا بات، ناک کو جیب لگو۔ اب تو برتھ ڈے کے بارے میں اتنا تخفیف حاصل ہو گیا حضرت، باہر کی ہر کیا بھی نہیں کرتے، گھر کے اندر ہی بریانی پکا کو، بچوں کو کپڑے پہنا کو، خالی ماں باپ دو تین بھانا بھائی امی کو کیک کاٹتا تین سو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو بھی اتنا ہی نا۔ جو چیز جائز نہیں وہ کھل کر کرنا بھی جائز نہیں، چھپ کر کرنا بھی جائز۔ جو چیز حرام ہے وہ باہر بھی حرام اور اندر بھی حرام ہے۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں وہ باہر کرنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں اور اندر کرنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اصول سمجھ میں آیا؟ ارے مندی تو بھی ہلاؤ رے بابا، آیا؟ امیروں کان کھول کر سنو، میں کان پکڑتا ہوں، میں کچھ آپ کے حالات کو دین کے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ دین کو نقصان غریبوں سے نہیں، دین کو نقصان امیروں سے۔ سچ بات، کوئی تمہیں مالدار رہے تو مجھے معاف کر دو، گرم ہو تمہیں میں بنگلور کو جانے کے بعد کیا مطلب؟ مالدارہ کی گرمی سے کون بچتے مولانا؟ مالدارہ کی گرمی سے کون تمہیں بچیا؟ اور خاص طور پر تو مالداروں کی گرمی سے علماء بچتے نہیں۔ بھاپ بڑی خراب، دین کو نقصان غریبوں سے نہیں امیروں سے ہے۔ اس لیے مال آنے کے بعد دنیا ضرور ساتھ رہتی ہے۔ جوانی حسن میخانے لب و رخسار بکتے ہیں۔ کیا تمہیں بولو؟ بولنا تم لگا کیا بھی تم بول رہی نظر لگا؟ جوانی حسن میخانے لب و رخسار بکتے ہیں۔ بولے بھی تو بولے، غلط بولے، شعر سمجھے بے شک بولنا۔ شاعر کیا بولتا؟ آپ بازار میں کوتھمیر، کرے پاک، پودینہ، مرچی، پیاز، پنڈو نہیں بکتا، بلکہ جوانی حسن یہ سب بک رہا، بک رہا نہیں بک رہا ہے۔ جوانی حسن میخانے لب و رخسار بکتے ہیں۔ حیا کے آئینے بھی اب سرے بازار بکتے ہیں۔ شرافت ظرف ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت۔ شرافت ظرف
اس جملے پر یہ عاجز طالب علم ناکارۂ عمل کم سے کم 4-5 گھنٹے دلائی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، ماضی اور پاسٹ کو بھی سامنے رکھ کر، پریزنٹ اور حال کو بھی سامنے رکھ کر۔ مالداروں، تمہیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس جملے کو آدھے گھنٹے کے بعد میں کچھ پیغام کے ساتھ جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خدا را میرے باب ذہن میں وہ بات یاد رہے۔ اصول سن لو، جو چیز حرام ہے ہر جگہ حرام، جو چیز حلال ہے ہر جگہ حلال، جو چیز ناجائز ہے وہ ہر جگہ ناجائز، جو چیز جائز ہے وہ ہر جگہ جائز۔ باہر بھی وہی رہو، اندر بھی ویسے رہو، اندر جیسے ہے باہر ویسے، باہر جیسے ہے اندر ویسے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائری میں ان کا نام متقین ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اندر اچھے باہر خراب، کچھ لوگ باہر اچھے اندر، ویسے لوگ حاصل میں نہیں ملتا اللہ کا فضل۔ ایک فیصلے میں بیٹھا تھا مولوی صاحب نے، میاں بیوی کا جھگڑا۔ میاں بیوی کا جھگڑا معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم؟ لگا کو جاؤں کیا؟ لڑو نکو، لڑو نکو۔ محبت کی جگہ اگر محبت نہ ہو تو پھر باہر کہیں محبت نہیں ملے۔ لڑو نکو، محبت سیکھو، پیار سیکھو، سامنے والے کا دل موہ لو، بات ایسے کرو کہ سامنے والا تمہارے اخلاق اور کردار پر رشک کرے۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ دوست کے ساتھ کیسا بات کرتے ہیں کہ باہر اندر بھائی کے ساتھ بھی ویسا بات کریں۔ بینک میں کاؤنٹر میں میڈم کے ساتھ جیسا بات کرتے ہیں کہ گھر کی میڈم کے ساتھ بھی ویسا بات کریں۔ ایکسکیوز می میڈم پلیز۔ انہیں سوچ تھی انہیں کس کا شوہر ہے کہ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہو۔ ایکسکیوز می، آر یو ہیلپ می؟ کیا بات ہے، ویسی میٹھی محبت سے بات کرنے والا گھر میں گھستے کہ نہیں، گلاس پانی لا، سن کو بھی انہیں ریورس ہو گیا۔ ہوئی نہیں ہوئی، ایک مرتبہ 2 مرتبہ کیا کہ بولیا ٹینشن تھا، بیگم نکل گا، معاف کر لیو، ساری عادت ہی بنا لیا تو انہیں بھی گیئر ریورس ڈال دی۔ ایک گلاس پانی لا، لارو رہے، اسے بولتے سو ریورس گیئر۔ کیا بولا تھا؟ اسے بولتے ہیں ریورس گیئر۔ دین کی باتیں آ رہی ہیں، میرے رب کو شاید یہ مقصود ہے، اس وقت کی شاید ضرورت ہے، پتہ نہیں کہ کس کے درد کی دعا لگی ہے۔ دوستو دوستو دوستو، دین کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، اب دین دکھانے کی ضرورت ہے۔ اخلاق کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، اخلاق بتانے کی ضرورت ہے۔ اب بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اب بھی کچھ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ۔ کتوں کا بھونکنا، بھونک
بدل گئے وہ بھی سدھر جائیں گے. آپ بھی کچھ نہیں, صرف یہ کئی مسجد تک وہ بھی انشاءاللہ آج نہیں کل واپس آئے گی. یہ ہمارا آستہ ہے. کچھ نہیں ہوا, کچھ بگڑا نہیں, کچھ گیا نہیں. تمہاری نظریں, تمہارا خیال, تمہاری سوچ, تمہاری بصارت, تمہاری بصیرت وہاں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. اس وقت علماء کی نظریں, فراست, بصارت, بصیرت پہنچی ہے. اب اللہ تعالیٰ انہی کو آپس میں لڑا رہا ہے. لڑا رہا ہے کہ نہیں لڑا ہے مولانا؟ ذلیل کر رہا ہے ان کو. میں تو چیلنج کرتا ہوں, بنگلور کے اندر بی جے پی کو طاقت ہے کہ بغیر پیسے کے آفر دیے 500 آدمیوں کو کسی جلسے میں جمع کرنے کی بی جے پی کے پاس طاقت ہے؟ ہر ایک آدمی کو آئے تو 500 روپے کو بول کر بولے تو آتے, نہیں تو نہیں آ رہی. کرسیاں بچھا رہی, دیکھو اتنے بڑے بڑے, بیٹری کتنے 15-20, خود ان کے اسٹیج میں نہیں آ رہی. تو اسلام کے دشمنوں کی پول کھل رہی ہے. اسلام کے دشمنوں کے اوپر سے پردے ہٹ رہے ہیں. میرا اللہ میرے نبی پہ نظر کر کے ہماری عزت کی حفاظت کے فیصلے کر رہا ہے. غور کرو, غور کرو. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے پرفتن ماحول میں بھی اس ملک کے اندر سر اٹھا کر چلنے کے موقع عطا فرمائے. میں صاف کہتا ہوں, چکمنگلور کے ذمہ داروں, تعلیم یافتہ حضرات, بڑی محبت کے ساتھ علماء کی خدمت میں گزاری پہ مسئلہ علماء کا آتا ہے. میں بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں کیونکہ علماء معمولی جماعت کا نام نہیں, نبی کے وارثین کا نام ہے. غور سے سنو, ذمہ داران, تعلیم یافتہ لوگ, نوجوانوں, دینی مطالعے سے جن علماء کو فرصت نہیں ملتی, حالات نہیں پڑتے, ان علماء کی خدمت میں عرض ہے, سمجھے نہ بچوں نہ سمجھے, ان بچوں سے بھی میں مخاطب ہوں. اس ملک کے اندر خصوصاً ساری دنیا کے اندر عموماً جتنا ظلم رب کعبہ کی قسم مسلمانوں پر ہوا, 10% بھی اگر کسی اور قوم پہ ہوتا تو آج اس قوم کا نام تک نہ ہوتا. جتنا ظلم مسلمانوں پر ہوا, جتنی خلاف باتیں مسلمانوں کے متعلق ہوئی, جتنی سازشیں مسلمانوں کے بارے میں کیے, جتنی کوششیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی 10% بھی اگر دنیا کی کسی قوم کے خلاف میں ہوتی تو آج اس قوم کا نام و نشان نہ ہوتا. لیکن اسی سے ساری دنیا کو سمجھ جانا چاہیے, کروڑوں اربوں روپے آج مجھے اور آپ کو ختم کرنے کے پلانوں پر خرچ ہو رہے ہیں. کروڑوں اربوں روپیے نہیں ڈالر. اب تو روپیوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے جب سے انکل بیٹھے. پہلے زمانے میں 100 روپے جیب میں رکھ لیے تو ٹینشن نہیں سے بمبئی کو جا کھاتے تھے. اب 2000 روپے رکھنے کو بنگلور کو جا کھانے کا سے ڈر ہوتا ہے. روپیوں کا جو پاور تھا نہیں, اب نہیں ہے وہ پاور. 2000 روپے کی نوٹ. پہلے زمانے میں عورت کے ہاتھ کی کرچیف کا کلر تھا, وہ تو منہ پہنچے تو لا نہیں لگا کو لا نہیں لگا پیسے وہی ہے نوٹوں. کیا نوٹ کر کو رکھی نا حضرت میں تم نہ سدھارنے کا راستے سب لوگ
زمانے میں عورتوں کی کرچی وائٹ ہوتی تھی کہتی بھی کہتے انہیں ذرا ایسا پھوچ کو گیت کو ایسا کرتی تھی وہ لانی لٹ کو جو کلر ہوتا دیکھو انکل کے بڑے بیٹے 2000 کا وہ کلر ہے. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. دشمن چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اس نور کو ختم کر دے. وہ نہیں سکتا, وہ نہیں سکتا. کھلے عام تقریریں کرتے ہیں. ہریدوار کی تقریریں سنے تمہیں؟ نہیں سنے. نوجوانوں سنے تمہیں؟ نہیں سنے. تم نہ موبائل کے PUBG سے فرصت ملی تو نہ دنیا میں کیا ہوتا. تمہیں تو دن رات جوروں سے زیادہ موبائل کے ساتھ ہوتی. معلوم. اور ایک بات معلوم آپ کو, گرل فرینڈ کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں ہے جتنا موبائل کی طرف. حالانکہ غلط ہے پھر بھی توجہ نہیں ہے. دیکھو ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. روپیے نہیں, روپیے ڈالرز, ملین بلینز ڈالرز, نو ایئرلی بٹ منتھلی پر ڈے, سالانہ نہیں ماہانہ روزانہ کروڑوں اربوں ڈالرز ساری دنیا میں. اسلام کو, مسلمان کو, قرآن کو, شریعت کو, علماء کو مٹانے پر خرچ ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانہ؟ آ رہی ہے بات؟ اسرائیل, امریکہ, آسٹریلیا, جاپان, چائنا, فرانس, یورپی ممالک, ساری دنیا میں کروڑوں اربوں ڈالرز اسے مٹانے میں اسلام, مسلمان, قرآن, علماء, مساجد, مدارس, حجاب, نقاب مٹانے پر خرچ کر رہے ہیں. اللہ کا کرم, اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. وہ اپنی کوششوں میں اب تک 10% بھی کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کا کرم کیسا. گنہگار ہمیں رہ کر یہ حالات ہیں. اگر اللہ کے صحیح اور سچے بندے بن گئے تو عالم کیا ہوگا. ہفتے میں 2-3 وقت نماز پڑھ کر الحمدللہ یہ حال ہے. 5 وقت اگر نمازی بن گئے تو کیا ہوگا. 100 میں 7 لوگ داڑیاں رکھ کر یہ حال ہے. 100% مسلمان داڑیاں رکھ لے تو کیا ہوگا. قرآن چھوڑ کر یہ حال ہے, قرآن اٹھا لے تو عالم کیا ہوگا. اب بھی مہلت ہے, اب بھی مہلت ہے, اب بھی مہلت ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اب بھی مہلت ہے. بدل گئے تو بدل گئے. قرآن جھوٹا کیا؟ ارے قرآن جھوٹا کیا؟ قرآن سے سچی کتاب نہیں ہے. قرآن سے پکی کتاب کوئی نہیں ہے. قرآن سے قدیم کتاب کوئی نہیں ہے.
قرآن سے محفوظ کتاب بھی کوئی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یاد رکھیں گے یہ سب باتیں. کون یاد رکھیں گے؟ ماشاء اللہ. تو محنت کو حضرت میں تو یاد رکھیں گے. آئندہ ہمارا معلوم نہیں کام ہے مجھے حاصل میں سمجھ لیں. پوچھا تو بولیں گے کہ پتلی گلی سے گھس جائیں گے. میں آتا بھی نہیں پوچھتا بھی نہیں. یاد قرآن سے سچی کتاب, قرآن سے پکی کتاب, قرآن سے زیادہ محفوظ کتاب, قرآن سے زیادہ قدیم کتاب نہیں. جلن نہیں لوگوں کو, جلن جلن جلن. انہیں گھوگو ہے دیکھو گیا گیا. ایک سادہ سیدھا غافل مسلمان اگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتا ہے رونا آتا ہے. سادہ سیدھا غافل مسلمان ایمان سے ہاتھ دھوتا ہے رونا آتا ہے. لیکن اسلام کے آغوش میں رہ کر اسلام کے خلاف بھوگنے والا اگر اسلام سے ہاتھ دھوتا ہے ذرا بھی رونا نہیں آتا. جا کو مرے تو ہر جگہ میں کچھ نہ کچھ کچرا ہوتا ہے. مسلمانوں کی آبادی میں کچھ کچرا ہوتا ہے. کبھی کبھار جب اللہ تعالیٰ جھاڑتے ہیں وسیم رضوی جیسا کچرا باہر نکل جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ جھاڑتے ہیں وسیم رضوی جیسا کچرا باہر نکل جاتا ہے. نکل گیا. قرآن سے آیتیں نکالو بولیا. اللہ بولیا میرے قرآن سے آیتیں نکالتا تو میرے دین سے تجھے میں نکالتا. آؤٹ, گیٹ آؤٹ. اسلام نے ایسا دھکا دیا ہمیشہ کا جہنمی بن گئی. قرآن قدیم کتاب, قرآن محفوظ کتاب, قرآن سچی کتاب, قرآن پکی کتاب. کیا بیٹے؟ چلو بیٹے. ہاں حضرت بولو بیٹے. تمہیں اچھی میرے ساتھ رہنا سو. حضرت ان کو ساتھ رکھو. حضرت ان کو ہمارے بزرگاں جیب میں چاکلیٹاں رکھتے تھے, بچوں کو دے دے کر اپنا بنا لیتے تھے. اگر ہم ان کو اپنا نہیں بنائیں گے تو دشمن ان کو اپنا بنا لیں گے. مجھے جمعے میں بڑے بڑے لوگ آ کر جب مصافحہ کرتے ہیں تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا بچے آ کر مصافحہ کرتے ہیں تو خوشی ہوتی. میں تو گنہگار ہوں لیکن نظروں کا کمال ہے. بعض بچے تو آ کر بولتے ہیں کہ حضرت مجھے تمہارا بیان بہت پسند. حضرت اتنی خوشی ہوتی مجھے. اللہ اللہ صدر صاحب تنخواہ بڑھائے سکا دیتا. ایک زمانہ اس عمر کے بچے کہیں امیتابھ بچن کو چاہتے تھے, کہیں دلیپ کمار کو جاتے تھے, کہیں دھرمیندر کو چاہتے تھے, کہیں جیتن. تم نہ کیسا معلوم ہے. ابو جہل معلوم, ابو لہب معلوم, فرعون معلوم, شداد معلوم, حامان معلوم, نمرود معلوم. ہم کو دوست بھی معلوم, دشمن بھی معلوم. ایک زمانہ تھا. اب اللہ کا کرم ہے کہ بچے علماء کے پیچھے پڑے ہوئے. ان کو ہمارے حوالے کر دو. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اسے آپ میرا سوال سمجھو کہ میری بھیک سمجھو. تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو. تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو. خدا ہمارے حوالے کرو. ہم ایسی محنت کریں گے تمہارے بچے کا نام کچھ بھی ہوگا لیکن اس لائق بنا دیں گے کہ انشاءاللہ یہ اپنی جوانی کا قاسم نانوتوی ہوگا. یہ اپنی جوانی کا رشید احمد گنگوہی ہوگا. یہ اپنی جوانی کا ٹیپو سلطان ہوگا. اسے اپنی جوانی کے لیے بننا پڑے گا اور یہ بنیں گے تمہارے گھر میں نہیں, علماء کے دربار میں. نہیں بنیں گے, نہیں بنیں گے. چیلنج کے موڈ تک پہنچ کر کہہ رہا ہوں لیکن چیلنج نہیں کروں گا. اب بچے ہمارے
سکتے. بچے اگر بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی مدارس عربیہ میں بنیں گے. مدارس انسان بنانے کی بھی جگہ ہے, مدارس مسلمان بنانے کی بھی جگہ ہے, مدارس حافظ قرآن بنانے کی بھی جگہ ہے, مدارس عالم دین بنانے کی بھی جگہ ہے. اب ایک زمانہ تھا دوستو, تمہارا میرا زمانہ تھا. معاف فرمائے, میرے باتیں بہت دل کو لگ رہی ہوں گی, آپ کو بہت دل کو لگ رہی ہوگی. مجھے کہنے دو, میں صاف صاف کہتا ہوں, تمہارا ہمارا زمانہ کچھ اور تھا, اس لیے کہ تمہارے ہمارے ماں باپ کچھ اور تھے. اب ان بچوں کے ماں باپ ویسے نہیں ہیں جیسے ہمارے ماں باپ ہیں. ہم میں سے کچھ کے ماں باپ, دو تین جملے ذرا نوٹ کر لینا, ہم میں سے کچھ کے ماں باپ, محسن توجہ چاہتا ہوں, ہم میں سے کچھ کے ماں باپ غلطی تو کرتے تھے, گناہ کرتے تھے, لیکن جب بچے آ جاتے تو کم سے کم بچوں کا لحاظ کر کے تو گناہ سے بچ جاتے تھے. اب تو ایسا نہیں ہے, بچوں کو ساتھ لے کر گناہ کرنا ماڈرن دور سمجھتے ہیں. کیا بنیں گے بچے یہ تمہارے گھر میں, کیا بنیں گے بچے یہ تمہاری سرپرستی میں, کیا بنیں گے بچے یہ تمہارے سائے میں. امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ میری تربیت میری ماں نے کی, امام شافعی کہتے تھے کہ میری تربیت میری ماں نے کی, امام مالک کہتے تھے کہ میری تربیت میری ماں نے کی, سفیان ابن عیینہ کا استعمال میں نے ڈائریکٹ قرآن حدیث سے کیا, کسی اور کتاب کو پڑھ کر نہیں. یہ ملکہ مجھے میری ماں کی تربیت سے ملا. سفیان ابن عیینہ بات بہت دور تک جا رہی ہے, اشارے دے رہا ہوں, اندر اندر پیغامات دے رہا ہوں, آپ سمجھدار ہیں, میرے اشارے سمجھ رہے ہیں, آپ اس پر عمل کرو, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. بس ذرہ عمل آ گیا تو حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. اب اس وقت دو جماعتیں ہو گئی علماء کی. کتنی جماعتیں؟ دو جماعتیں. توجہ چاہتا ہوں بابا, بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں. تقریر کے ابھی اہم مقصد کی طرف نہیں آیا, 8:30 ہو گئے حضرت. اتنا ذہن کھل رہا ہے, کہتی بھی نیمبو جمبو رکھے گا نیچے. یہ آپ کی محبتیں ہیں, محبتیں ہیں. سننے والے کا خلوص جیسا ہوتا ہے, اللہ بولنے والے کا ذہن ویسے کھولتے ہیں. کیا رات کے 12 تک بیٹھوں؟ بڑا جذبہ ہے, کئی کو رکھ لیا نا منجر. اس وقت دو جماعتیں ہو گئی علماء کی, علماء برحق کی دو جماعتیں ہو گئی. یا علماء برحق کی دو قسمیں. ایک جماعت کہتی ہے حالات بڑے خطرناک آنے والے ہیں, ایک جماعت کہتی ہے خطرناک حالات بتا رہے ہیں کہ اچھے حالات آنے والے ہیں. واہ واہ, کیا جملہ ہے, بولو سبحان اللہ. خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, سورت کی بولی کی ہے. یہ حالات, یہ جماعت کہہ رہی ہے حالات بڑے خطرناک ہیں. ایک جماعت علماء کی کہتی ہے کہ خطرناک حالات بتا رہے ہیں, اچھے حالات آنے والے ہیں. دو بھی صحیح. تمہارے واسطے ہاتھ میں لکھنا پڑتا, ایسا لکھا کتنا ہی ہے, ایسا کسی دکھا, ایسا رکھتا لے ادھر. مولانا کتنا مولانا ہے,
کھڑ کر دیکھنے والے کی نظر کا نتیجہ ہوتا ہے. جو خراب حالات بول رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. جو حالات خراب ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اچھے حالات آنے والے ہیں. حضرت الیاس صاحب مجدد دعوت و تبلیغ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں باطل ابھرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ حق آنے والا ہے. ہم نے بچپن میں سنا ہمارے دور کی سچی اور پکی بوڑھیاں کہتی تھی جس دن زور کی زبردست گرمی ہوتی تو بولتے آج رات بارش آتی ہے. پہلے بولتے تھے آسر میں بھی بولتے تھے. سنے کیا تم لگا کم سے کم بوڑھوں کی بات سنے کیا. فرعون کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ آنے والے تھے. نمرود کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل کہ ابراہیم آنے والے تھے. ابو جہل کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل تھی ابو بکر پیدا ہونے والے. باطل کا پیدا ہونا باطل کا ابھرنا باطل کا بڑبڑانا باطل کا بک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق آنے والا ہے. ساری دنیا اب اسلام کے خلاف بہت ابھر رہی ہے. ساری دنیا اسلام کے خلاف بہت بڑھ کر رہی ہے. ساری دنیا اسلام کے خلاف کتوں کی طرح بھوگ رہی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ اترنے والے ہیں. جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو چھوٹے تیار ہوتے کہ نہیں ہوتے. ارے ہمارے گھر کو کوئی بھی بڑا آدمی آ رہا ہے بولے تو چھوٹے تیار ہوتے نہیں ہوتے. اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں. کوئی مولوی صاحب آنے والے نہیں بولے تو ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں نہیں پہننے والے. اور انہیں پہنتا سو انداز ہی پتا تھا انہیں آج ہی پہنا ہے سے اس سے پہلے پہنا ریگولر جو پہنتا نہیں اس کا انداز بتاتا ہے کہ دائمی ٹوپی والا ہے. کبھی کبھار پہننے والے کا انداز بتا دیتا ہے کہ وقتیہ ٹوپی پہنتا ہے. ریڈی ہوتے نہیں ہوتے. ایک بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں ٹوپیاں پہنو میرے دوستوں. ٹوپیاں پہنو اپنی پہچان کی حفاظت کرو. ٹوپی شاعر اسلام داڑھی وجوب کے ساتھ شاعر لباس شاعر. تم ایسے بن جاؤ ایسے بن جاؤ ایسے بن جاؤ دوستو ایسے بن جاؤ کہ تم جہاں سے گزرتے ہو تو گزرو. دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ کس کا بیٹا ہے. یہ تو پتہ چل جائے کہ محمد کا غلام ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محمد کا غلام ہے. ٹوپی نکالو گے تو پتہ چلے گا. داڑھی مڈاؤ گے تو پتہ چلے گا. جنس پینٹ اور ٹائی ٹی شرٹ پہنو گے تو پتہ چلے گا. نہیں ہرگز نہیں. قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا کوئی مسلمان بنگلور کو آ جائے اور اسے دوسرا مسلمان سلام کر دے میں اپنا امامہ اتار دیتا ہوں. میرا چیلنج سمجھے. سر میں ٹوپی نہیں چہرے میں داڑھی نہیں لباس اسلامی نہیں اور وہ حاصل میں تو تم پہچانے جاتے ہو پہلے سے. بنگلور آ جائے اور بنگلور کو تمہارے اس حالت کو دیکھ کر کوئی مسلمان سلام کر دے تو مزمل اپنا امامہ اتار دے.
ایک 10 روپے کی ٹوپی پہن کر آ جاؤ، میرے رب کی قسم جہاں سے گزرو گے اسلام اور سلام کی اہمیت کو جاننے والا ضرور سلام کرے۔ کبھی کبھار تو مولانا کسی گلی سے گزرتے ہیں، خالی سلامہ کا جواب دے دے کو کب بھی تھکنا پڑتا، کہتے السلام علیکم حضرت، السلام علیکم حضرت، کتنی خوشی ہوتی۔ کبھی تمہیں ممبئی کے بازار کو جاتے بنگلور میں، بنگلور معلوم امریکہ کے بازو ہے، ممبئی کے بازار میں پورے میرے جان پہچان والے دوست احباب محبت کرنے والے، ادھر سو دکان ہے ادھر سو دکان ہے، ایک دکان میں دو مسلمان، رب کی قسم 200 کو 2 سے ضرب دیا 400 سلام کا جواب دینا پڑتا ہے۔ وہ مزمل کو نہیں، اس امامے کو سلام کرتے ہیں، اس داڑھی کو سلام کرتے ہیں، اس پہچان والے لباس کو سلام کرتے ہیں۔ خالی اسلامی ظاہر بنا لو، دشمن کا پٹھا پانی ہو جائے۔ تم نہ نہیں معلوم ہمارے سے ڈر رہی دنیا، بس میں بیٹھے تو بازو کون سا پٹھا بھی بیٹھتا نہیں ہمارے۔ ہم نہ غلیظ سمجھ کو نہیں، ہمارے سے زیادہ ایسا عطر لگاتے ہیں اس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا۔ اتنا عطر حضرت 800 900 1000 1500۔ منٹور نے ایک صاحب نے اتنی باٹل دیے عطر کی، چھپا کو رکھ ڈالا کہ تو میرے دوستہ میں کن دشمن آئیں ذرے، لاؤ حضرت الزبی بھی کم نہیں، ان معلوم نہیں عطر لگاتے ہیں کہ عطر پیتے ہیں۔ محبت بولے لگے کہ حضرت یہ باٹل کو میں 3 حصے کیا، 3500 روپے حضرت باٹل، ویسا عطر حضرت اس میں سے میں تمہیں تحفتاً دیا 3500 روپے کا، تو اس میں 3 حصے کرا تو 1000 سوا 1000 کا عطر کون سا طبی انجینئر لگاتا، لائر لگاتا، ڈاکٹر خالی فنائل کی بس اس کے پاس۔ اب تو ڈاکٹروں کے پاس سینیٹائزر، خالی سینیٹائزر۔ ہمارے سے ہمارے بازو کہیں کو نہیں بیٹھتا، انہیں غلیظ سمجھ کو۔ 5 وقت نہیں 10 وقت وضو کرتے، ہمارے سے زیادہ پاک پندری ہے الحمدللہ۔ خالی نماز پڑھنے کے لیے وضو نہیں کرتے، کھانا کھانے کے لیے بھی وضو کرتے، رات کو سونے گئے تو وضو کرتے ہیں، صبح کو اٹھے تو وضو کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بغیر غسل کے رہتے نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے سے زیادہ پاک کون بھی ہے کوئی پاک؟ ہم کو غلیظ سمجھ کر وہ ہٹتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس شکل و صورت کے اندر ایسا روب رکھا ہے۔ کیا مولانا نام آپ کا؟ مولانا سلمان، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ جھبا، یہ ٹکنے سے اوپر کا انداز، رب کعبہ کی قسم آج بھی دشمن کی نظر جب ان پر پڑتی ہے تو دشمن کو سلمان نہیں عمر نظر آتا ہے۔ بدل جاؤ، بدلیں گے انشاءاللہ، ٹوپیاں پہنیں گے اور سے سنو، پہنیں گے کیا پوچھا سو پہنائیں گے کیا بولا نہیں، پہنیں گے، پہنو باپ پہنو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پہنو۔ بات گہری ہوتی جا رہی ہے، میں کاٹتے کٹاتے آگے گزر جاؤں، کاٹتے کٹاتے آگے گزر جاؤں، بدل جاؤ۔ ہمارے اعمال سے ہمیں پریشان، اسے شاعر کہتا ہے تیرے اعمال سے ہے تیرا
تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ ہمارے بارے میں بول رہی لگا ہریدوار میں مسلمانوں کو مارو، تلوار مارٹیں، چاقو مارٹیں، اور کون سی کی عورت آئی بچے پیدا کرو، میں رکھا تو کو سا تو کتے کری، بچے پیدا کرنا سب کے بس کی بات ہے۔ کیا کہا ہے صاحب؟ 10 بچے پیدا کرنا سب کے بس کی بات نہیں، اس کے واسطے مولی گاجر بھنڈی نہیں، کیا مولانا کا ایک ٹکڑا ایک پاورفل ٹیبلٹ۔ بچے پریشانی کیا رہے اچانک کیا کی بات بول رہا تو بات سمجھو لوگ کرے بابا تو بیٹا وقت آئے تو تمہیں کچھ سمجھ جائے۔ اللہ اللہ ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، آج اس کا طریقہ ہے کہ مزاحیہ انداز میں حقیقتوں کو چھپا کر پیش کرتا۔ دوا کڑوی ہوتی ہے، جب بچہ کھانے سے روتا ہے تو اوپر سے شہد لگا کر کھلاتے ہیں، بچہ سمجھتا تو میٹھا میٹھا، لیکن اندر کا کڑوا پن محسوس کرے تو پتا چلے۔ میٹھے موز میں ٹیبلٹ لگا کر پیش کرتے ہیں، آج بھی وہی پیش کر رہا ہے۔ سمجھو سمجھو، جن باتوں کو ہمیں نہیں سوچے ان باتوں کو دشمن سوچ رہے ہیں، جو نتیجے ہم کو نظر نہیں آئے، سنو غور سے سنو سنو، جو نتیجے ہم نہ نظر نہیں آئے مولانا ہمارے دشمنوں کو وہ نتیجے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اللہ بولتا سب کچھ چھوڑ مجھے پکڑ، میں سب کچھ چھوڑوں گا تیری حفاظت۔ جو نتیجے ہم نہ نظر نہیں آئے وہ نتیجے ہمارے دشمنوں کو نظر آ رہے ہیں۔ کیا نتیجے حضرت؟ 2050 میں ہمیں کتنے ہوں گے ہم نہ نہیں معلوم، لیکن ہمارے دشمن آتے ہیں۔ کیا بڑا نا بات صحیح ہے، انہوں بول رہی 2050 تک بھائی بہنوں مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، تم بھی بچے پیدا کرو۔ ہم کم رہے تب بھی یہ ملک ہندوستان رہے گا، ہم زیادہ رہے تب بھی یہ ملک ہندوستان رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حکومت کبھی ہمارے حوالے بھی کر کے دیکھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زمانے کو زمین و آسمان کو ابو بکر عمر عثمان و علی یاد نہ آئے تو پوچھنا، یاد نہ آئے تو پوچھنا۔ دوستو لوگ کہتے ہیں باطل ابھر رہا ہے، ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ زبردست انقلاب آنے والا ہے۔ اس مثال کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا، پیش کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی بڑے کے آنے کی خبر پہنچتی ہے تو ہم ٹوپی چھپا کپڑے پہن کر تیار ہوتے نہیں ہوتے۔ ہمارے 2 بڑے آنے والے ہیں۔ کون؟ ہمارے 2 بڑے آنے والے ہیں۔
हालात बदल जाए। वो दो बड़े उनको साथ नहीं रखेंगे जिनकी जिंदगियां नमाज से दूर। वो दो बड़े उनको साथ नहीं रखेंगे इनकी जिंदगियों में अमल नहीं, तक़वा नहीं, तहारत नहीं, अदब नहीं, अखलाक नहीं। नीयतें ये कर लो, अगर इस वक्त उन दो बड़ों का इजहार हो जाए, सबसे पहले मैं ही उनका दामन थामने से पहले आमाल से आरास्ता हो जाए। खुदा का वास्ता देकर कहता आपको अमाल करने के लिए की जरूरत नहीं, कौन भी मारता नहीं, इंशाअल्लाह हमें भी देखो वाचा पेन को इनसे पंगलिया हमें कई को खामोशी, दो भाई घर में लड़ लेती हैं हजरत, छोटा भाई रोता, बड़ा भाई है ना खामोश रहता, छोटा भाई समझ जाता, बड़ा भाई डर गया, बड़ा भाई डरिया नहीं, उन्हें कई को खामोश है, मैं भी लड़े तो घर टुकड़े हो जाता, या तो उन्हें मार खाऊंगा नहीं तो मैं मार खाऊंगा, नुकसान तो ये घर वाले का तो होगा। हमें उसके वास्ते खामोशी से, वरना फूल का जवाब पत्थर से देना हमें बहुत अच्छा है। हमें क्यों जवाब नहीं देते? तुम्हारी बातों में हिम्मत, जुर्रत, सच्चाई अगर नजर आती तो जवाब देते। कुत्ते के भोग, शेर के चिंगाड़ में जमीन आसमान का फर्क है। कुत्ते के भोग, शेर के चिंगाड़ में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्ही हम शेर समझते तो तुम्हारे चिंगाड़ से या तो डरते या तो जवाब देते। हमारी निगाहों में इस किस्म की गुफ्तगू करने वालों की हैसियत कुत्ते से भी कम है, हम कहाँ रिस्पॉन्स देंगे? क्या मौलाना बात सही? मौलाना की हल्लू गुंडी हला को हलाओ लोग को, मैं छला लेता, मैं मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए जी रहा हूँ, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए मरूंगा। मुझे तो मौत से बहुत मोहब्बत है। अगर वो मौत की निस्बत मुल्क और मिल्लत से हो जाए, इससे अच्छी मौत कौन सी है? किसको खराब करने की बात कर रहा हूं कि मैं डरूं? रबी भाई को पूछ कर देखिए, देरदल के पास बीजेपी लीडर हजरात बैठे थे, साफ साफ बात कर रहा था, मुसलमान खामोश बैठे थे, पट्टा थालियां मार रहा था। क्योंकि हमारी बातों में वो सच्चाई होती है कि दुश्मन भी सर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। होता नहीं इंशाअल्लाह ताला, सुम्मा इंशाअल्लाह होता है। बोल रही ना मार डालो मुसलमानों को मार डालो, चाकुआ देखो, ये करो वो करो। अरे बेवकूफा, अहमका, नादाना, डब्बे का दूध पीने वालों, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। सारी दुनिया में हमेशा कहता हूँ हमारे अब्बा की मिसाल, मच्छर मालूम मच्छर, अरे मच्छर आसन नहीं है, मैं जल्दी चल जाता। मच्छर कहा नहीं मच्छर, मैंने अरब की सरजमीन में मच्छर के काट खाए। हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा ही मच्छर, और मच्छर की एक अखलाक मुझे बहुत पसंद, पहले बोलता काटू,
بیٹا وہ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مچھر کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں کتنی فیکٹریاں ہیں. کتنے دوائیں ہیں. ایک مچھر کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں دوائیں، ہزاروں فیکٹریاں سو سال سے چل رہی ہیں، لیکن آج تک مچھر ختم ہوئے. ارے مچھر تو مچھر، کرونا ختم نہیں ہوا. کتنی کوششیں ہو رہی، دو ڈوزہ ڈالے نہیں ڈالے. اب تیسرا ڈوز بھی آ رہا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ کیا ڈال کو مرتے کی کیا ہوتا کی معلوم نہیں. انہیں ختم ہوا. میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں فرماتے تھے معمولی مچھر کو ساری دنیا مل کر ختم نہ کر سکی، محمد کے غلاموں کو کہاں کرے گی. کہاں کرے ہم نہ کون ہمیں کیا بھی ہم نہ نقصان پہنچا تو ہمارے اپنوں سے پہنچنا سو غیرہ سے ہوتا نہیں پور تو ہے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کا مسلمان خطرے میں ہے. میں تمام باتوں کو کاٹ رہا ہوں. اس ملک کا مسلمان خطرے میں نہیں، خود یہ ملک اس وقت نااہلوں کے ہاتھ میں حکومت جانے کی وجہ سے خطرے میں ہے. اس ملک کا پیارا دستور، قانون، سنویدھان خطرے میں ہے. ہمارا ملک بڑی محنتوں اور قربانیوں کے بعد آزاد ہوا. سب اول کی قربانیاں ہم نے پیش کی. شہادتوں کو شربت سمجھ کر پیا. انگریز ہمیں آفر دیے، یہ آزادی کا نعرہ چھوڑ دو، تم جو مانگو گے دیں گے. میرے رب کی قسم ہم نے کبھی ہمارے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، ہمارے ایمان کا سودا نہیں کیا. ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف جن کا ایک ہی نعرہ تھا آزادی، اور ان کا ایک مدعا تھا، غور سے سننا، کہ یہ ملک ہندو مسلمانوں کا ہے. تم باہر سے آئے، تم یہاں تجارت کر سکتے ہو، حکومت نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے لال میری باتیں؟ اور یہ بحث انگریزوں سے کس نے کی؟ ہم نے کی. یہ نہیں کہا کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے. ہماری یکجہتی، ہماری محبت، ہماری انسانیت، مان مریادہ، دوستوں پھیلاؤ اس بات کو، جہاں تک ہو سکے بات کو پھیلاؤ. ہم نے انگریزوں سے جب بات کی، صاف صاف کہا یہ ملک ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو پہلے سے تھے اب ہیں ان کا ہے. اے انگریز، یہ ملک تمہارا نہیں. تم تجارت کے لیے آئے ہو، تجارت کرنا ہے کرو، حکومت تم کو کرنے کی اجازت نہیں. تمہارا ملک تم کو سلامت، ہمارا ملک ہم کو سلامت. اور اس ملک کے مسلمان، ہدایت یافتہ مسلمان، عرب سے آئے سو مسلمان نہیں، عرب سے آئے سو مسلمان نہیں. اس ملک کے مسلمان ہدایت یافتہ مسلمان. مانتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں 10-12 منٹ، 10-12 منٹ توجہ چاہتا ہوں. مانتا ہوں ہمارے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ 7، 8، 9، 10 پیڑھی الحمدللہ اسلام کے آغوش میں، اس سے آگے واللہ عالم بالصواب. لیکن
صرف لوگوں کو یہ معلوم کہ ہمارے باپ دادا پردادا اکھڑ دادا سکڑ دادا پکڑ دادا چھوڑ دادا ان کے اوپر حضرت ہندوان تھے کہتے ہیں حضرت کے ملک میں بھائی ہندوان تھے، لیکن وہ ہندوان سے اوپر مسلمان تھے، اس لیے کہ آدم اس زمین میں آئے، پہلے دنیا میں اسلام تھا، شیطان بہتا کر کفر پھیلا، لیکن یہاں اس ملک کے مسلمان عرب سے آئے سو مسلمان نہیں، اس ملک کے مسلمان ایران سے آئے سو مسلمان نہیں، اس ملک کے مسلمان ہدایت یافتہ مسلمان ہم یہاں کے تھے، یہی کے ہیں۔ انگریزوں کو صاف صاف کہا اٹھاؤ کتابیں، اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ ہسٹری، اٹھاؤ پڑھو۔ اس ملک کے مسلمان آزادی کے لیے سب سے پہلے انگریز منافق تھا، ان کی مائیں آج بھی دودھ نہیں پلاتی، وہ جگر تھام کر کیا بات کریں گے، لڑیں گے۔ آج بھی انگریز کی اولاد ماں کا دودھ نہیں پیتی، ڈبے کا دودھ پیتی ہے، اور اس کا دیکھا دیکھی ہمارے اس ملک میں بھی ڈبے کا دودھ ہی ڈبے کا دودھ ہو رہا ہے، ڈبے کا دودھ ہی ڈبے کا دودھ ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، تم طاقتور بھی بنو اور اپنے بچوں کو خود اپنا دودھ پیو، کیونکہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا۔ انگریز اندر سے جال پھیلایا، لیکن کعبہ زبردست انگریز کو ابھر کر آنے کے لیے کون تھے؟ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ زبردست کاٹے تھے، ان کے سامنے تو انگریز صرف تجارت کا نام دیتا تھا، حکومت کا نام نہیں دیتا تھا۔ میں صاف کہتا ہوں مولانا، تاریخ سے بھی مجھے کوئی تعلق اور رشتہ ہے، ابھی آپ بیٹھے میں ابھی بتاؤں گا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں انگریز نے صرف اپنی اس تحریک کو تجارت کا نام دیا، اگر حکومت کا نام دیتا تو میرے رب کی قسم حضرت اورنگزیب عالمگیر خادموں تلے مسل دیتے۔ ٹیپو سلطان مرد مجاہد، فقر شہادت، فقر ہندوستان، ملک کے لیے اولاد کو گروی رکھ دیا۔ ان کو پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو اپنے لیے پورے ملک کو گروی رکھ رہے ہو، گروی کیوں رکھتے تو اچھا نہ انکل تمہیں بیچ نہیں۔ میں انشاءاللہ باہر بات کروں گا، یہ بات پہلے بھی باہر بولیا ہوں، ابھی بولوں گا انشاءاللہ تعالی، جلد سے جلد ان کے ہاتھ سے حکومت لے لو، کسی کے حق میں جو اپنا نکو صاحب اپنا کرسیاں کے لو، ہمیں جہاں بیٹھتے ہیں وہی ہماری کرسی ہے، ہم نے ایسا بیٹھنا ضروری نہیں، ہمیں اپنا پیغام پھٹی ہوئی حسیروں میں بیٹھ کر دے سکتے ہیں اور وہ پیغام سارے عالم میں پھیلے گا۔ تمہیں کرسیاں کے محتاج، ہمیں کرسیاں کے محتاج نہیں ہے، ان سے ایک لے لو، کون بھی اچھا سیکولر پکا بھارتی ہندوستانی ہے اسے دیو، ہمیں بھی انشاءاللہ ساتھ ہے۔ انہوں بھی اچھے رہتے تو ہمیں مخالفت کرنے کی کیا ضرورت تھا؟ انہوں بھی اچھے ہوتے تو ہم کو مخالفت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت تھی؟ ارے بولو گا، کوئی ضرورت نہیں، مخالفت کر رہے کیوں؟ اس لیے کہ ملک نہیں چلا رہی، لینتھ نہیں پکڑ رہی، بالنگ برابر نہیں ہے، وائٹ بال نہیں یلو بال ہو رہا ہے، ذرہ کریز سے باہر چلی گیا تو کیا کہ وائٹ بال میں ڈالنا سو ادھر پھینکنی سو ادھر، وہ سننا کیا ہے؟ ہم نہ تمہاری حکومت سے ہمارے پیٹا کو نقصان نہیں صاحب، الحمدللہ۔ آ کر دیکھو ہمارے بچے کے ولیمے میں، ولیمہ تو دور کی بات، خالی رشتے کی بات ہوتی نا، وہ دسترخوان دیکھو امبانی بے ہوش ہو جاتا، خالی رشتے آپ کو، آپ مفتی صاحب کے گھر کو، اللہ علماء کے گھر کو، سہیل صاحب کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ خالی
نماز پڑھ کو مختصر چاکٹے 6 آئٹم آتے. مختصر کا یہ حال ہے، مطول کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت سے بھی ہمارے پیٹ کو کیا ابھی تک کتنا بند کرے تمہیں لاک ڈاؤن. عورتان بیزار ہو گئے سو لاک ڈاؤن سے، ہم لگا بیزار ہوئے ان کی دعا سے لاک ڈاؤن ختم ہوگا. سو ہم لگا تہجد میں دعا کرے کہ 2 مہینے بند ہو جاتا ہے. سچی بولو، سچی بولو. اللہ کھلایا نہیں کھلایا لاک ڈاؤن میں. زبردست بڑے پکوڑے، ماش کے بڑے، الدین وڑا، کٹی وڑا، ادھر کی وڑا، مکرونی، سوجی کے میٹھے، چاہ. انکل کے دور میں اتنی چاہ بکی نہیں جیتا لاک ڈاؤن میں. اور تو تنگ آگے اللہ یا تو کرونا کو ختم کر دے تو ہم نہ کھلائیں. کھلایا نہیں کھلایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتے تجھے میں پالنے والا ہوں، کوئی پالنے والا نہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اے میرے بندے تجھے میں پیدا کیا، تیرے رزق کا میں مالک ہوں، میرے اوپر تیرے رزق کی ذمہ داری ہے. کھلایا کھلایا اللہ اکبر. ایسا کھلایا کھلایا بھی ویسا، سلایا بھی ویسا. فجر 12:30 کو کیا زمین میں پورا گھر سو جاتا تھا. ایک دوسرے پڑوسا بھی پوچھنے بھی نہیں آتے تھے. سناٹا ہی سناٹا. اور ایسا سوئے خاص طور پر مرد بنے، عورتاں ڈاؤٹ میں پڑ گیا ہے کہ چلے گا. تمہاری حکومتوں سے ہمارے پیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے بابا. ہمارا رب ہم کو وہاں پالا جہاں کوئی کسی کو نہیں پالا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ غداروں کے لڑنے میں آ کر ملک کی حفاظت کے لیے اپنے اولاد کو گروی رکھا. ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریز ایک دم آزاد ہو کر اس گمان میں مبتلا ہو گیا کہ اب ملک پورا ہمارا ہے. جب تک دنیا رہے گی تب تک اس ملک میں ہمارا راج رہے گا. سن لو تاریخ کے پنے سنو، تاریخ کے پنے سنو. تاریخ اگر تم کو یاد نہیں سمجھ جانا کہ مستقبل پورا خطرے میں ہے. مولانا آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے دوست ہیں. مساجد کے ذمہ داروں، آئندہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہو کر نہ بلائے تو نہ بلاؤ. میرے رب کی قسم درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. علماء کی کسی محنت کو نہ ٹوکو. تمہاری نظریں جہاں ختم وہاں علماء کی نظریں شروع ہوتی ہیں. فضائل اعمال پڑھنا ہے پڑھو، منتخب احادیث پڑھنا ہے پڑھو اپنی جگہ پر. لیکن میں مولانا کو داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں ہندوستان کی تاریخ کے روزانہ 1-2-4 صفحات ہی صحیح مسجد میں پڑھو. 2-4 صفحات صحیح. ہمارے پاس مستند حنفیہ کتابیں موجود ہیں. سچی سچی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے. جہاں وضو، نماز، حلال حرام کے مسائل کی واقفیت ضروری ہے، وہاں تاریخ دانی بھی بہت ضروری ہے. ہندوستان کی تاریخ کو بدلا جا رہا ہے.
مسلمانوں کی شہادت کو مٹایا جا رہا ہے. ایسے وقت میں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے. یہاں سے اگر وہ کام نہ ہو, میں ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. بات صحیح ہے کہ غلط ہے حضرت؟ بڑے حضرات, میرے چاچا طیبہ کی عمر کے ہیں, میں آپ کا چھوٹا ہوں, میری بات غلط ہے تو کہہ دو کہ میں واپس لے لوں. یہاں سب کام ہونا چاہیے جو اچھے سے اچھے ہو. ہندوستان کی تاریخ کے 4-5-10 صفحات ہماری قوم کے سامنے رکھو. کیا قربانیاں تھی اورنگزیب عالمگیر کی, کیا قربانیاں تھی ٹیپو سلطان شہید کی, کیا قربانیاں تھی حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی, کیا قربانیاں تھی سید احمد شہید بالا کوٹ کی, کیا تحریک تھی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی, قاسم نانوتوی کی, رشید احمد گنگوہی کی. ہم نے اس زمین کو دشمنوں کے چنگل سے, پنجے سے, قبضے سے آزاد کیا. میرے بچوں, میں بڑے درد کے ساتھ تم کو کہتا ہوں, تم باہر کیا سنتے ہیں, لیکن آج مسجد میں جو تم سمجھ رہے ہو, سن رہے ہو, وہی سب. اس ملک کو ہم نے آزاد کیا. یہ مانے یا نہ مانے, تم مانے. اس ملک کو مسلمانوں نے آزاد کیا. اس ملک کے لیے مسلمانوں نے شہادتیں دی. اس ملک کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی. اس ملک کے لیے ہمارے بڑے پکوڑوں کی طرح, چپس کی طرح تلے گئے, تیل میں تلے گئے. ہمارے ملک کو ہم نے آزادی دی ہے. اور الحمدللہ آزادی کے بعد ملک کا اپنا ایک قانون بننے کا جب وقت آیا تو الحمدللہ 200-250 ہندوستانی لوگ مل کر ملک کا سمویدھان بنائے. سمویدھان مطلب دستور, قانون بنائے. قانون کے بغیر نہ گھر چل سکتا ہے, نہ فیکٹری چل سکتی ہے, نہ مسجد چل سکتی ہے, نہ مدرسہ چل سکتا ہے. جب چھوٹے ٹھٹی فاٹی کے جگہیں نہیں چلتی تو یہ مہان اور اتنا بڑا بھارت کیسے چلے گا؟ وہ بھی گھر میں ایک خاندان کے لوگ ہیں, قانون نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. قانون کیسے ہوتا ہے؟ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں تو قانون بن جاتا. ایک دن باسنا دھونا تمہیں, ایک دن کھانا پکانا تمہیں, ایک دن کبھی. یہ سمویدھان, یہ دستور, یہ جب اس کو فالو کریں گے گھر بڑے آسانی سے چلتا ہے. فالو نہیں کریں گے تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے وہ بھی ایک خاندان کے لوگ نہیں, ایک مذہب کے لوگ نہیں, کئی مذہب کے لوگ ہمارے ملک میں رہتے رہیں گے. اب اس ملک کو انگریز جو چلے گئے, ان کے دستور کو, ان کے قانون کو رکھ کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ختم کرو. ان کے ساتھ ان کے قانون کو بھیجو. ہمارے ملک کا ہم ایک اچھا قانون بنائیں گے. بعضوں نے کہا 200 تھے, بعضوں نے کہا 280 پر 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل ہوئی جس کی صدارت ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو ملی. اور اس کمیٹی میں پورے ہندو نہیں تھے, مسلمان بھی تھے, علماء تھے. اور ڈاکٹر امبیڈکر صاحب ہر ایکٹ میں سب سے زیادہ خصوصی مشورہ اگر کسی سے کرتے تھے تو وہ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمت اللہ علیہ سے. اور جب اس ملک کے قانون میں یہ بات داخل ہوئی کہ ملک میں یہ مذہب کا قانون نہیں چلے گا, تمام مذہب والوں کو مکمل ان کے مذہب پر چلنے کی, عمل کرنے کی اور اپنے مذہب کی حفاظت کرنے کی پوری اجازت ملے گی. آرٹیکل 25 اٹھا کر دیکھو, اس کی اجازت ہمارے ملک کا سمویدھان دیا ہے. اور آج اس سمویدھان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی اوپن کر رہے ہیں. عجیب بات ہے, ذرا کوئی بات مسلمان کر دے, سمجھے بغیر اسے دہشت گرد کہتے ہیں, ملک کا دشمن کہتے ہیں, پکڑ کر لاک ڈال دیتے ہیں, اندر ڈال دیتے ہیں.
कुछ दरिंदे तो ऐसे हैं साफ साफ गांधी जी को गालियां देते हैं, साफ साफ नेहरू जी को गालियां देते हैं, साफ साफ मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, संविधान के खिलाफ तो इतना बोलते हैं, फिर भी मुल्क के कुछ हजरात तो जिम्मेदार खामोश हैं। मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, इस मुल्क में मुसलमान खतरे में नहीं, खुद ये मुल्क खतरे में है और इस मुल्क का संविधान खतरे में है। आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में? बहुत कुछ कर सकते हैं और सबसे बड़ी ताकत आपके पास है, जो इस मुल्क को और इस मुल्क के संविधान को बचाने की ताकत ऐ मुसलमानों सिर्फ तुम्हारे पास है। दो जुमले आखिर में कह रहा हूं, सुनकर दिल दिमाग में बिठा लेना। इस मुल्क को बचाने और इस मुल्क के संविधान को, दस्तूर को, कानून को बड़ी मोहब्बतों के साथ 2 साल 11 महीने 8 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद इत्तेफाक के साथ इस मुल्क का कानून बना है। 1950 26 जनवरी को हमारे मुल्क का अपना जाती कानून राइट और नाफिज हुआ और अब तक चल रहा है। जो भी मुकदमे आते हैं तो उस हालात को सामने रखकर कानून को खोलते हैं, कानून क्या कहता है उस पर अमल करते हैं, कानून इजाजत दिया तो माफ करते हैं, कानून इजाजत नहीं दिया तो माफ नहीं करते। और हमने कान खोलकर सुनो, जब मुल्क का कानून बना तो कई इस्लामी कानून पर हमने बहालत मजबूरी समझौता कर लिया। ये नहीं कहा तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट अलग रखो मुल्क के अंदर, हमारा सुप्रीम कोर्ट अलग रखेंगे, तुम चोर को क्या फैसला सुनाते हो तुम सुना लो, लेकिन हम चोर के हाथ काटेंगे। क्रिमिनल जितने कवानीन शरीयत में थे हमने मुल्क के हालात को सामने रखकर समझौता कर लिया। मुल्क इजाजत दे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। कई चीजों में हमने कुछ ढील भी की जिसमें कुछ उलमा को इख्तिलाफ था। बतौर खास हजरत मौलाना हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह को इख्तिलाफ था। खैर हुआ जो हुआ, लेकिन चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। लेकिन आज कानून बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कानून को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज पता नहीं कि क्या हुआ है, अब तक कल रिपोर्ट आएगी। कल तक मेरे पास रिपोर्ट थी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पार्लियामेंट से कानून आया कि 26 जनवरी को हमारे मुल्क का खूबसूरत पाक और पवित्र तिरंगा लहराने के बाद स्कूलों में बच्चों को सूर्य नमस्कार कराओ। आप लोगों को मालूम था, उस पर मेहनत हुई आप नहीं। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, मोहब्बत भरा शिकवा कर रहा हूं। हम ही इन बातों पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार क्या? 26 जनवरी के सूर्य नमस्कार को 26 जनवरी के साथ क्या ताल्लुक है? वंदे मातरम को 15 अगस्त के साथ क्या ताल्लुक है? अजीब बात है। योगा को मुल्क की मोहब्बत के साथ क्या ताल्लुक है? ये तो अपने अपने धर्म की चीजें। सूर्य नमस्कार, सूरज को पूजना, खुदा मानना, और हम लोग अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानते नहीं मानते। हमारे मुल्क का कानून है कि हमारे धर्म पर हम चलेंगे, तुम्हारे धर्म पर तुम चलो। याद रखो, इस किस्म के जैसे सूर्य नमस्कार है, वंदे मातरम है, योगा है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। इससे आदमी इस्लाम से बाहर हो जाता है। पढ़े लिखे जाहिलों को ये बात समझ में नहीं आती। मुकम्मल जो जाहिल होता है वो तो मान लेता है। कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वे क्या हजरत खाली सूर्य नमस्कार बोले तो निकल जाते हैं क्या? कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसको अदा करने से आदमी दोस्ती से भी बाहर निकल जाता है, निकाह से भी बाहर निकल जाता है, तो ईमान से भी बाहर निकल जाता है। बच्चों, ईमान की हिफाजत करो।
ملک کے لیے، ملک کی سنویدھان کے لیے، ملک کے اندر مسلمانوں کے پاس جو طاقت حفاظت کی ہے کسی اور کے پاس نہیں، اس طاقت کا نام ہے دعا۔ اس طاقت کا نام ہے کیا ہے؟ دعا۔ نمازوں کے بعد مختلف اوقات میں اجتماعی و انفرادی یہ دعا ضرور کرنا، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامت رکھ، ہمارے بڑوں کی شہادتوں کا صدقہ ہمیں پورا پورا عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے سنویدھان، دستور اور قانون کی حفاظت کر۔ اس قسم کی دعائیں کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کو بدل سکتی ہیں، ایک دعا، ایک صدقہ، ہو سکے تو روزانہ 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے کسی غریب کو ملک کا صدقہ دے دو، انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خمر النساء صاحبہ اور عقیل صاحب مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست آئی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم اور مرحومہ کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے ساتھ ہمیشہ سفر میں ایک ساتھی رہتے ہیں جناب ذبیح اللہ صاحب، میرے کہنے کی وجہ سے ایک بہترین کتاب ہمارے شیخ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دعوت برکاتہ کے لے کر آئے ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ آج کل گھروں کے اندر جو جھگڑے چل رہے ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیسے کس کے ساتھ رہنا ہے، وہ تمام باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت پیر صاحب نے نقل فرمائی ہیں۔ آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں شوق سے خریدتے ہوئے جائیں، پڑھیں، عمل کریں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات حضرت کا خطاب سماعت کر رہے تھے اور حضرت نے پورے جرأت مندی کے ساتھ ہمارے سامنے خطاب کو پیش فرمایا، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم باہر کی دنیا پورے طور پر بھول کر یہاں اطمینان سکون کے ساتھ سن رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جرأت نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے۔ حضرت نے ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے۔ جیسا کہ شروع میں حضرت نے کہا کہ اگر ہم شروع ہی میں یہ طے نہ کر لیں کہ لاہی عمل ہم کو طے کرنا ہے، کچھ لے کر یا اس مجلس سے جانا ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو، صرف سننا ہو اور جانے کے بعد بھلا دینا ہو تو آنا بھی بیکار ہے۔ اگر لاہی عمل طے کر لیے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم سب کو ڈرایا جاتا ہے لیکن ہمارا ایمان یہ ہم کو اور مضبوط کرتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ مجلسیں ہیں، اسی پر ہم کو خوشی منانی چاہیے۔ نہ دولت، نہ دھن، نہ دنیا کی چیزیں قابل رشک اور قابل فرح کی چیزیں ہیں، وہ تو کچھ بھی لائق نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ کا آنا یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کا سننا یہ اللہ کا فضل ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ عزیز دوستوں، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ کے دربار میں شکریہ پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہی کے فضل سے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ ہی کے فضل سے حضرت کی باتیں ہم نے سماعت فرمائی۔ ثانیہ، میں حضرت کا بالخصوص ہدیہ تشکر پیش کروں گا کہ حضرت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پیر سے لے کر مسلسل سفر میں ہیں۔ چک منگلور کا سفر ہوا پیر کے دن، پھر گلبرگہ، پھر بنگلور، پھر وہاں سے تشریف لائے۔ تقریباً 1500-2000 کلومیٹر سفر میں یوں ہی گزر گیا، لیکن اتنی دیر بعد میں کبھی بھی آپ نے یہ محسوس نہیں ہوا کہ حضرت تھکے ہوئے ہیں، تھکان چھا گئی۔ پوری بشاشت کے ساتھ حضرت نے اپنے دل کی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔
بہت ہی قیمتی باتیں ہیں. جس طریقے سے حضرت نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو دوائی میں شہد ڈال کر کھلا کر پیش کیا جاتا ہے، بچہ شہد سمجھ کر اسے کھا لیتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے سامنے بڑے ہی ظرافت کے ساتھ مزاحیہ انداز میں ان من البیان لسحرا کا پوری عکاسی نظر آ رہی تھی کہ حضرت کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے تو ہمارے دل بھی رونے پر مجبور ہو رہے تھے. حضرت ہنستے ہنساتے ہوئے باتیں رکھ رہے تھے، ہمارے دل ہمارے چہرے مسکرا رہے تھے. یہ بہت ہی اچھے انداز طریقے سے حضرت نے بڑی بڑی قیمتی باتیں حالات حاضرہ کے مطابق رکھی ہیں. اتنے بڑے مسلسل سفر کے باوجود بھی حضرت ہمارے شہر حسن کو تشریف لائے. بہت ہی حضرت کا میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ حضرت والا آئندہ بھی ہمارا خیال فرمائیں گے اور یوں ہی ہمارے مردہ دلوں میں ایک نئی جان اور ایک نئی روح پیدا فرماتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کے بعد میں کمیٹی، مسجد کی کمیٹی کا بھی پورے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مسجد کی کمیٹی نے اجازت فرمائی، مرحمت فرمائی اور اس اجلاس کا انعقاد کیا ہے. تو میں کمیٹی کے احباب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، یوں ہی اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا رہے. اس کے بعد جتنے بھی احباب یہاں جمع ہوئے ہیں فردن فردن آپ کے سامنے میں کھڑے ہو کر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرت کی محبت میں یہاں تشریف لائے. اللہ آپ کی کمائی میں برکت نصیب فرمائے، آپ کو حلال روزی نصیب فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، سکون کی چین کی زندگی اللہ آپ سب کو سننے والوں کو نصیب فرمائے. اسی طریقے سے کئی احباب آن لائن بھی جمع ہوئے ہیں، علم دین حسن کا چینل ہے، اس طریقے سے بھی کئی احباب جڑے ہوئے، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. مستورات بھی سن رہے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک دین پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں حضرت کے لیے میں پھر تہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے حضرت سے درخواست کروں گا کہ اس مجلس کا اختتام اپنی قیمتی دعا سے فرمائے. جی حضرت کے اگر بیانات ہو تو یہ سی ڈی مل سکتی ہے مولانا پی ایم مزمل صاحب. اس میں کئی عنوانات ہیں: مصیبت پر صبر اور نعمتوں پر شکر، مسلمان غیبت سے سویا ہوا، غفلت سے سویا ہوا ہے، شعبان اور رمضان، شعبان کی مقدس رات، شعبان کی رات کی دعا، روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے، رمضان میں گناہ گاروں کی مدد نہ کرو، عورت کے احکام، رزق کی برکت، سورہ نساء، اللہ سے ڈر. تو اتنی چیزیں اس میں ٹاپک ہیں، تو اس سے جاتے ہوئے خرید کر جائیں، صرف 20 روپے ہے. انشاءاللہ دعا کے بعد 10 منٹ دیا جائے گا، اس کے بعد عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے گی. لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم.
وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अभियारी करते रहिए।